شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں, ہم کس کی امت ہیں, کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا. اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی, دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری, دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%, مضمون لکھے ہوئے ہیں, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا کہ وہ رشوت دیتا تھا اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف, اور نواز شریف ایک ڈاکو, ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہمیں 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا وہ ایک دم ہی تبدیل, اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے, جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے این آر او دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا, رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لگا تھا, سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو این آر او دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے این آر او لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اسپیکر صاحب, 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے, کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی. کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب, یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکمکا تھا, اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے, وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتے نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا, پاکستانی قوم کا پیسہ تھا, اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا. اسپیکر صاحب, میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. دیکھیں, جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے, مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے, جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے, تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے, وہ سرکاری نوکر, وہ تو بیچارہ
جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنے. اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنا 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ, اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر, اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے, یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں. اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی. تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, مشکل سے. اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے. آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے, اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا آج 160 روپے کا. تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں, پٹرول, ڈیزل, بجلی. اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ باہر سے. دالیں مہنگی, جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, گھی مہنگا, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا. تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں, اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا, اتنا بڑا وہ لا دیا جی, اتنا بڑا جی, یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں. اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا عمران خان قابو آ گیا, اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا. مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے, بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا. اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا, پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا. میں ان کو جانتا ہوں, جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے. ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ NRO نہیں دے گا, لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو, اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اس سے لے لو, اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے. اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی, بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم, مینار پاکستان کے اندر جلسہ. مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں. دیکھیں ان کے بھی آ گئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے. جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا. اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان, اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں, میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں. وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا, لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو, فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا, سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں, اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں, یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں,
प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। भाई एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इसने क्या किया अपने जमाने में। तो उसको ला के यहां बैठा के तो जनाब इन्होंने सारा पैसा लगा के, और हमें सब पता था क्या हो रहा है, और उसको जाके जनाब इन्होंने हरवा दिया हफीज शेख को। अब क्या पैगाम गया सारे मुल्क में इसका? मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है, इसका क्या पैगाम गया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं, जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। इनको सारों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आज इस ओकेजन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे काफी, मैं 2.5 साल ये बड़ी चीजें बर्दाश्त करता रहा हूं, और मैं इसलिए सब्र से करता रहा हूं क्योंकि मुल्क इतना हमारा मुश्किल में है। जो हमें टाइम मिला जब मेरी गवर्नमेंट आई, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि सारी जिंदगी मेरी तो स्ट्रगल में गुजरी। जो भी आप इंसान किसी चीज में compete करता है, अगर आपने मुल्क में अपने सबसे टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचना है तो एक बहुत सारे मुल्क में मुकाबला करके आप वहां पहुंचे, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, ऊंच नीच होती है बड़ी। और फिर अगर आपको दुनिया के लेवल पे आपको अपना, अगर आपको मनवाना है, उसकी और एक स्ट्रगल होती है। और मेरी उससे ज्यादा बड़ी स्ट्रगल थी कि एक आदमी जाके हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल, तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। फिर पॉलिटिक्स में लंबी स्ट्रगल रही है, अकेला थोड़ा से लोगों के साथ शुरू हुआ था, और स्ट्रगल करके 14-15 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, सारे हंसते थे जब नाम सुनते थे मेरा। तो एक स्ट्रगल करके यहां पहुंचा हूं। जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं, एक एक इन्होंने इदारा तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदार उठा लें, पीआई ले लें, रेलवे लें, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक कि जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंटमैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की। वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहां पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं, तो प्रेशर रुपए पर पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो कि आपकी आमदनी और खर्चे, वो बड़ा डेफिसिट, सारे इदारे खसारे में। पावर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन किए स्पीकर साहब, ये उमर अयूब आपको बताएगा, वो यानी ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन ने आके एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनके अंदर वही पावर प्रोजेक्ट्स आप कहीं और देख लें, किसी और मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क में देख लें, और वो देखें इन्होंने किस पैसे बनाए, वो किस पैसे पे। गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने आके उसी मुल्क से 30% कम पैसे पे गैस का